میجر ماجد اور طاہر نام شیخ پروگرام خبر اور تبصرہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین اکرام، جہاں کرونا وائرس اپنی شد و مت کے ساتھ لوگوں پر اٹیک کر رہا ہے، وہاں پوری دنیا کی حکومتیں اپنی پوری اس کوشش میں ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور اس سلسلے میں ہر حکومت اپنے اپنے تئیں اقدامات کر رہی ہے۔ یہاں برٹن میں، یورپ میں، امریکہ میں بہت سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے۔ اسپین میں مظاہرے ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو نپٹنے کا طریقہ اختیار کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ گھر جائیں اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ حکومت کر سکیں۔ آج جہاں اسکاٹ لینڈ میں بھی ہماری گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کے سلسلے میں اپنی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ ہم آج کے پروگرام کا آغاز یہاں سے کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ شیخ صاحب، آپ آج نکلا نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پریس کانفرنس کی اور جس میں لاک ڈاؤن کی نرمی کے متعلق اپنے پروگرام کا اعلان کیا ہے، وہ ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری صاحب، یہ ایک امپارٹنٹ نیوز ہے آج کی، بلکہ کہہ لیں کہ چند مہینوں میں یہ ایک امپارٹنٹ نیوز ہے۔ آج انہوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کے پروگرام کا اعلان کرنا تھا۔ نرمی جو ہے لاک ڈاؤن میں یہ 28 مئی سے سٹارٹ ہو رہی ہے، ابھی نہیں ہوئی، ابھی ہوئی نہیں۔ اب لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ نرمی آج سے شروع ہو گئی ہے۔ یہ 28 مئی اگلے جمعرات سے شروع ہوگی۔ یہ 4 مرحلوں میں انہوں نے کہا ہے کہ آہستہ آہستہ گریجولی جو حالات بہتر ہوں گے وہ پابندیاں اٹھاتے جائیں گے۔ پہلا مرحلہ جو آپ کو پتہ ہے، لوگ خاصے تنگ آ گئے ہوئے تھے، تو جو پہلا مرحلہ انہوں نے کیا ہے، اس میں یہ کیا ہے کہ لوگ، بڑی بات جو ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اب لوگ باہر اپنی فیملی، کسی دوسری فیملی کے ساتھ مل سکیں گے۔ مثلا پہلے مرحلے میں آپ اپنے پیرنٹس کو بھی دیکھنے نہیں جا سکتے، اپنے بہنوں بھائیوں کو نہیں دیکھنے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جو پیرنٹس تھے، لونلی پیرنٹس تھے، رہ رہے ہیں، ان کے بچے بھی ان کو دیکھنے نہیں جا سکتے تھے۔ آپ کسی جگہ پہ بھی نہیں جا سکتے تھے سوائے اپنے گھر کے۔ بلکہ ہماری جو چیف میڈیکل آفیسر تھی، انہوں نے اپنے دوسرے گھر کو وزٹ کیا اور ان کو گھر جانا پڑ گیا۔ تو وہ تو ایکچولی ہالیڈیز کی وجہ سے گئی تھی، وہ ویکینڈ ادھر گزارتی تھی۔ میں نے وہی کہا نا کہ ان کو حالانکہ وہ کسی کو مل نہیں رہی تھی، ملنے نہیں، وہ صرف اپنے دوسرے گھر میں گئی تھی۔ ان کو اس وجہ سے ہٹایا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو تو کہہ رہی ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں، اور خود سیر کے لیے وہ 100 میل دور جا رہی ہیں اپنے دوسرے گھر میں ہالیڈے کے لیے، حالانکہ وہ کسی کو مل نہیں رہی تھی، لیکن ان کو ریزائن کرنا پڑ گیا۔ تو انہوں نے جو آج اناؤنس کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی کسی دوسری فیملی سے مل سکیں گے، لیکن گھر کے اندر نہیں، گھر کے باہر۔ فرض کیا، یہ بھی ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ فرض کیا کہ آپ نے اپنے کسی رشتہ دار کو ملنا ہے، یا تو اس کے گھر کے گارڈن میں مل لیں، یا اسے کہیں کہ کسی پارک بھی آ جائیں، کسی ایسی جگہ پہ، گھر کے اندر نہیں، گھر کے باہر ہی ملنا۔ مطلب گھر کے اندر جانا وہی جرم ہے؟ گھر کے اندر وہی جرم ہے ابھی، لیکن گھر سے باہر اچھا صرف ایک فیملی سے ایک ٹائم پہ مل سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ گھر کے باہر آپ کسی پارک میں 10 فیملیاں اکٹھی ہو جائیں، نہیں، وہاں مجمع لگا لیں، مجمع لگا لیں۔ ایک فیملی اکٹھی ہوگی، ایک آپ اور ایک دوسری فیملی، 2 فیملیز ہوگی جو ایٹ اے ٹائم ایک وقت پہ مل سکیں گے۔ لیکن وہ بھی کہا گیا ہے کہ فاصلہ برقرار رکھا جائے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، پہلی ان کی فرسٹ پرائرٹی ہے اسٹے ہوم، گھر میں رہیں، لیکن باقی چیزیں جو مرحلہ وار ہو دوسری بات میں وہ کہہ رہی ہیں۔ اور جو پہلے، اس سے پہلے جو شرائط تھیں وہ اسی طرح نافذ رہیں گی۔ مثلا آپ نے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، یہ 6 فٹ کا فاصلہ تو ابھی آپ نے رکھنا ہے 2 سال۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو، اس وائرس کے ساتھ ہی آپ کو جینا سیکھنا پڑے گا۔ 6 فٹ کا فاصلہ آپ نے رکھنا ہوگا، آپ نے ہاتھ بار بار دھونے ہوں گے، کسی ہاتھ ملانا نہیں ہوگا، ہاتھ ملانا معانقہ نہیں کرنا ہوگا۔ ویسے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں اب چونکہ یہ زیادہ ہاتھ ملانے کا اور گلے ملنے کا سلسلہ تھا، اب یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ اب بھی کچھ لوگ بھول چوک سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے نے اس کو کہنا نہیں بھائی ہاتھ نہیں ملانا۔ اب یہ میرا خیال ہے ہمارا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ جی بالکل جی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ تو ملانا تو بالکل منع ہے نا جی، تو ایک، کیونکہ اگر آپ 6 فٹ کا فاصلہ تو رکھ نہیں سکتے اگر آپ ہاتھ ملائیں گے تو، اور ہاتھ تو ویسے ہی خطرناک ہے کیونکہ کسی کا ہاتھ بھی کنٹامینیٹڈ ہو سکتا ہے، کسی کے ہاتھ میں بھی وہ جو ہے جراثیم ہو سکتے ہیں، تو اسی سے وہ پھیلتے ہیں۔
تو ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ جو پہلی شرائط ہے وہ ابھی برقرار رہے گی، 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہوگا، کھانستے وقت احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ یہ صرف آپ کے دوسرے کے لیے نہیں، آپ کی صحت کے لیے بھی آپ کے ضروری اوپر ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کسی میں کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ خود کو آئسولیٹ کر لیں۔ یہ جو پابندیاں ہیں یہ برقرار رہیں گی۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ انہوں نے سہولت یہ دی ہے، آپ فشنگ کر سکتے ہیں، آپ گالف کھیل سکتے ہیں، آپ مطلب ایسی گیمز کھیل سکتے ہیں جو کھلی فضا میں ہوتی ہوں اور لوگ وہاں جا کے، مطلب جس طرح ٹینس ہے وہ بھی ایک ایسی گیم ہے کہ جس میں آپ کا فاصلہ بھی ہے۔ جی اور بالکل۔ اچھا، اس کے علاوہ مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں، ٹیک اوے جو ہیں، یہ جو ڈرائیو وے ٹیک اوے ہیں یہ کھل سکتے ہیں۔ ہمارے تو ٹیک اوے پہلے بھی ہارڈ فوڈ والے تقریباً سب کھلے ہوئے تھے، ہاں مطلب اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ میکڈونلڈ وغیرہ ہیں یا جی یہ سارے یہ بھی ڈرائیو سارے وے، وہ جو ہمارے ڈرائیو وے والے، ڈرائیو وے والے ہمارے جو کھلے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے وہ اتنے لیگل نہیں کھلے ہوئے تھے، کیونکہ ایکچولی یہ تھا کہ ان کا شٹر ڈاؤن ہونا چاہیے تھا، اور انہیں کوئی جو آرڈر صرف لے سکتے تھے جو آن لائن ہے، فون پہ ہے۔ اچھا، مطلب کسٹمر دکان میں سرو نہیں کر سکتے، دکان میں صرف کرنا اس پہ، کیونکہ ہاں دکان میں اگر آپ فاصلہ رکھ لیتے ہیں 6 فٹ کا، ٹیک جو ریسٹورنٹ ہے وہ تو مکمل طور پہ بند تھے، لیکن ٹیک اوے جو ہے بعض وہ کھلے ہوئے تھے۔ لیکن انہوں نے پھر پابندی نہیں کی نہیں، یا انہوں نے پابندی نہیں کیا، امپلیمنٹیشن نہیں کی اس قانون کی، وہ ایک الگ بات ہے، وہ لیکن الگ بات ہے۔ جی لیکن اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ٹیک اوے جو ہیں ڈرائیو وے والے وہ کھولے ہیں۔ اصل میں تو یہ میکڈونلڈ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ان کے لیے ہے، جی ہاں، جو بڑے بڑے ہیں، میکڈونلڈ ہو گیا، KFC ہو گیا، KFC ہو گیا، اس طرح کے جو ہے جو نا بڑی چینز ہیں، پیزا ہٹ والے، جو جی یہ بڑی چینز والوں کے لیے ہے۔ یہ تو ہو گیا ان کا پہلا مرحلہ ہے، جس میں وہ سارے جو ہیں لوگ وہ ڈرائیو وے کے تھرو وہاں ڈرائیو جا وے کے کے اپنا تھرو لے جا سکیں گے۔ جی جی ہاں، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ نا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ دوسرا مرحلہ یہ ضروری نہیں کہ ہفتے کے بعد ہو، 3 ہفتے کے بعد جب ریویو شروع ہوگا نیا، ہر 3 ہفتے کے بعد آپ کو لیگلی ریویو کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک، جب ریویو ہوگا اگلا تو وہ دیکھیں گے کہ کیا پوزیشن ہے، آر ریٹ جو ہے وہ اس کو چیک کریں گے۔ یہ سہولتیں انہوں نے اس وجہ سے دی ہیں ابھی کہ آر ریٹ جو ہے، ریپروڈکشن ریٹ، یعنی کہ کرونا کے پھیلاؤ کا ریٹ، وہ 1% سے کم رکھا ہے مسلسل 3 ہفتے۔ ٹھیک، تو انہوں نے دیکھا ہے لیکن یہ شرح پھر بھی کم نہیں رہی، مطلب کہ یہ کافی ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو یورپ یا دوسری جگہوں کے۔ انگلینڈ میں جو لاک ڈاؤن ہٹانے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کی شرح بڑی تیزی سے اوپر گئی ہے۔ جی وہاں پہ ادھر گئی ہے، وہ خاصی دوسرے کنٹریز میں خاصی اوپر گئی ہے، اسپین میں خاص طور پہ خاصی گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی جو ہے نا فرسٹ فیز یہاں تک محدود رہے گا، اس کے بعد 3 ہفتے کے بعد وہ اسے چیک کریں گے ٹھیک، کہ کیا پوزیشن جا رہی ہے، ریویو کریں گے کہ بھائی کیا سچویشن ہے۔ اور اگر لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، توجہ نہ دی، قانون پہ عمل نہ کیا، انہوں نے حکومت نے دیکھا کہ یہ دوبارہ بڑھ رہا ہے، جو ہے آر ریٹ ہے اوپر جا رہا ہے، دوبارہ اوپر جا رہا ہے، تو یہ جو انہوں نے سہولتیں دی ہیں یہ واپس لے لیں گے۔ یہ واپس لے لیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑے احتیاط کے ساتھ کہا ہے کہ ہم ایک ایک قدم جو آگے چلیں گے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا، 3 ہفتے کے بعد اسے ریویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ دوسرے مرحلے میں، مثلاً پھر دوسرے مرحلے میں کیا ہوگا کہ جو لوگ ہیں نا بڑے بڑے گروپس میں مل سکیں گے، ٹھیک، پارک وغیرہ میں 4-5 فیملی جو ہیں وہ اکٹھی ہو سکیں گی۔ اس کے علاوہ اس میں گھروں میں بھی میرا حال جانے کی آپشن دے رہے ہیں کہ آپ گھروں میں بھی جا سکتے جی ہیں، بالکل، وزٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرے جو مرحلہ ہوگا اس میں آپ گھروں میں خاندان کے ساتھ گھر کے اندر ملاقات کر سکتے ہیں، پہلے میں نہیں۔ جی، دوسرے مرحلے میں آپ خاندان کے ساتھ ملاقات مطلب یہ ہے کہ یہ 28 تاریخ سے 3 ہفتے کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوگا، جی، وہ بھی اگر پہلا مرحلہ کامیابی سے ہوا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اگر لوگوں نے احتیاط سے کام لیا، ہم نے دیکھا کہ آر ریٹ ڈاؤن جا رہا ہے، کنٹرول ہو رہا ہے معاملہ، تو ہم شاید جلدی بھی دوسرا مرحلہ کر دیں۔ دوسرے مرحلے میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ گھر کے اندر آپ ملاقات کر سکیں گے کسی خاندان کے ساتھ، کھانا بھی کھا سکیں گے آپ، کھانا کھا سکیں گے۔ کنسٹرکشن کا جو کام ہے، فیکٹریز ہیں، ویئر ہاؤسز ہیں، لیبارٹریز ہیں، اور چھوٹی دکان جو ہے، جی ان میں کام شروع کیا جا سکے گا۔ ٹھیک،
جو پلے گراؤنڈز ہیں مینوفیکچرنگ اور کنسٹرکشن کا کام بھی شروع. جی یہ دوسرے مرحلے میں جو اس میں مینوفیکچرنگ فیکٹریز ویئر ہاؤسز لیبارٹریز اور چھوٹی دکان جو ہیں یہ کھول دیں گے. ٹھیک ہے. چھوٹی آپ سے دکانوں کی کیا مراد کہ ہارڈ ویئر کی شاپس یا ہر قسم کی چھوٹی دکانیں؟ ابھی انہوں نے تفصیل نہیں بتائی ہے ٹھیک ہے. لیکن چھوٹی میرا خیال جتنی بھی چھوٹی دکان ہیں یہ جو ہماری عام روزمرہ زندگی میں آئے ہیں نہیں وہ تو ہماری جو گروسری کی شاپس ہیں یا وہ تو کھلی ہے. ہارڈ ویئر کی چھوٹی موٹی شاپیں یہ تو سب کھلی ہوئی ہیں. کھلی ہے لیکن مزید جو دکانیں جو اتنی ضروری مطلب ابھی باربر شاپس ہیں بند ہیں. وہ تیسرے مرحلے میں کھولیں گے, وہ دوسرے میں نہیں کھولیں گے. اچھا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں جون کے بعد جا کے کھلیں. جی وہ بعد میں کھولیں گے کیونکہ باربر کا آپ کو یہ ہیئر ڈریسر یا بیوٹی سلون ان سے زیادہ انفیکشن کا آپ چانسز کو ہیں. کلوز ہوتے ہیں بالکل. تو پلے گراؤنڈ کھولیں گے, اسپورٹس کورٹس کھولیں گے, یہ سیکنڈ مرحلہ جائے. اور اس کے علاوہ جو پیشہ ورانہ کھیل ہے ہاکی کرکٹ فٹ بال, یہاں تو اصل فٹ بال ہے نا. جی ہاں جی ہاں, ان کی جو فٹ بال سیزن بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ دوبارہ کھول دیں گے. ٹھیک. تیسرا مرحلہ جو آئے گا, اچھا اس میں تماشائی بھی اسٹیڈیم شیڈیم میں جانے کی نہیں ابھی نہیں, وہ ابھی نہیں, ابھی نہیں, وہ بھی آپ کو ڈسٹینس رکھنا پڑے گا. تیسرے مرحلے میں انہوں نے کہا کہ آپ گھر میں ایک خاندان سے زیادہ کے ساتھ اکٹھے ہو سکیں گے, گھر میں 3-4 فیملیز آ سکتی ہیں. ٹھیک. تیسرا مرحلہ جو ہوگا ویسے تو یہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں لیکن یہ تو بڑے گھروں کی بات ہے کہ جہاں 3-4 پارٹیاں آ گئی ورنہ یہاں تو لیکن یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی رشتے دار ہیں ہاں جی مطلب کہ جس طرح بہن بھائی سارے ہاں جی رشتے دار ایک ہی ٹائم میں آپ کے گھر میں اکٹھے ہو سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تیسرے مرحلے میں ان کا ہے. اس کے علاوہ ورزش کے لیے جم ہے, میوزیم ہے, لائبریریز ہیں, جمس کھول رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سنیماز ہیں, بڑی بڑی دکانیں ہیں, پب ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, ہیئر ڈریسر, ڈینٹسٹ یہ کھول دیے جائیں گے. شاپنگ مالز وغیرہ سب نہیں یہ ابھی شاپنگ مال کا نہیں اس میں ذکر نہیں ہے لیکن بڑی دکانیں جو ہیں وہ بڑی دکانیں جس طرح مارک اسپینسر ہو گیا جی جی لٹل ہاں یا دوسری دکانیں جو بند پڑی ہیں ابھی. اصل میں ایکچولی انہوں نے پوری ڈیٹیلز نہیں دی ہے, کیٹیگرائز نہیں کیا پوری طرح, لیکن صرف یہ بتایا کہ جو ہاں وہ تو پھر نکلا نے کہا اب اس کی بریک ڈاؤن آتی رہے گی, بریک ڈاؤن آتی رہے گی اور وہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کیا کیا کھول سکتے ہیں. چوتھا جو مرحلہ ہوگا نا اس میں وہ آخری مرحلہ ہوگا, یہ اس وقت ہوگا کہ جب وائرس کا خطرہ نہیں رہے گا, وائرس مکمل طور پہ کنٹرول میں آ یہ تو آپ پھر 2 سال کی بات کریں. ٹائم انہوں نے نہیں بتایا لیکن ان کا خیال ہے کہ چند ماہ تک انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, 4-6 ماہ تک. ٹائم انہوں نے ٹائم فریم وقت کسی چیز کا بھی نہیں دیا, کچھ بھی نہیں, کسی چیز کا بھی نہیں دیا. اور چوتھے میں اس میں کیا ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز کھول دیے جائیں گے. بڑے بڑے اجتماعات جو ہیں جو آپ کے کنسرٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی اجازت دے دی جائے گی. تمام پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ شروع کر دی جائے گی اور ہر کام کرنے کی آزادی ہوگی. یہ چوتھا مرحلہ ہوگا. تو بیک ٹو نارمل ہونے بیک ٹو نارمل ہونا, یعنی کہ چوتھے مرحلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیک ٹو نارمل ہے. لیکن ابھی کسی بھی چیز کے متعلق ختمہ طور پہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ وہ حالات کو دیکھیں گے اور پھر اسی کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے. اچھا جہاں شیخ صاحب بات تو پھر وہاں آئے گی, حالات نارمل اس وقت ہوں گے جس وقت ویکسین آئے گی. لیکن اسی دوران یہاں ہم نے پچھلے اپنے پروگرام میں بھی کہ سوئس ایک کمپنی ہے جس نے روشے ہولڈنگ لمیٹڈ کے نام سے اس کمپنی کا نام ہے, انہوں نے ایک اینٹی باڈی ٹیسٹ بڑا ایکوریٹ قسم کا بنایا ہے. تو اس کی امریکہ اور یورپین یونین پہلے ہی منظوری دے چکے ہیں. آج برطانیہ نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے کہ وہ ٹیسٹ جو ہے ہم یہاں برطانیہ میں لا رہے ہیں. اس کو سرولوجی ٹیسٹ کے نام دیا گیا ہے اور وہ بڑی ایکوریٹ حد تک آپ کو ڈائگنوز کرتا ہے اور یہ مفت ٹیسٹ کیا جائے گا ہر ایک بندے کا. یہ تو بڑی اچھی خبر ہے. جی لیکن جو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو ریسرچ ہو رہی ہے کسی میڈیسن کے متعلق وہ کورونا کے متعلق ہی ہو رہی ہے. اور آج کا سائنس بھی خاصی ترقی کر چکی ہے اور اب یہ تیزی کے ساتھ ریسرچ ہو رہی ہے. انشاءاللہ امید ہے سال 1.5 سال تک دنیا قائم ہے. اور جی ہاں انشاءاللہ 1.5 زیادہ سے زیادہ 1.5-2 سال تک پوری جو لائف ہے نا دوبارہ نارمل ہو جائے گی. شیخ صاحب اس سے پہلے کہ ہم اس ٹریک پہ اتر جائیں, اسکولوں کے متعلق ایک میجر جو ہے اس میں اسکولوں کے متعلق کیا کہا گیا؟ جی ہاں جی اسکولوں کے متعلق یہ ہے کہ یہ 1 مئی سے نہیں کھولے, 1 جون سے نہیں کھولے جا رہے. جو انگلینڈ میں کھول رہے ہیں اپنے انگلینڈ میں کھول رہے ہیں. یہاں بھی شک ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید وہی نا کہ 1 جون کو کھولیں یہ گے, ہے کہ لیکن انہوں نے اس بارے میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ 1 جون کو اسکول یہاں پہ نہیں کھولے جا رہے. 11 اگست اسکول کھولے جائیں گے 11 اگست کو. اچھا. اور وہ بھی مرحلہ وار, جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں, آپ پوچھتے ہیں وہی کس طریقے سے کھولیں گے. وہ جی
وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ایک شفٹ 5 اگر بچے 5 دن جاتے ہیں اسکول 5 دن شاید نہ جائیں، 2 دن جائیں یا 3 دن جائیں. ایک شفٹ جو ہے بچوں کی آدھی کلاس جو ہے وہ لنچ سے پہلے جائے گی، جو دوسرے باقی بچے ہیں وہ لنچ کے بعد جائیں گے. تو ٹیچروں کا کیا بنے گا؟ سارا دن ٹیچر اسکولوں میں رہیں گے؟ بس وہ پھر یہی کرنا پڑے گا ان کو. ٹیچرز کے متعلق ان کو ظاہری بات ہے کہ پہلے ٹیچر اگر ایک کلاس پڑھاتا تھا اب اس کو 2 یا 3 کلاسیں پڑھانی پڑیں گی. پہلے تو یہاں 30 کی کلاس تھی، تو اگر وہ 2 کلاسوں کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ڈبل ٹائم ہو گیا. ان کا ڈبل ٹائم ہو جائے گا. یا ہو سکتا ہے پہلے اگر وہ دن میں ایک ہی پیریڈ لیتے ہوں یا 2 لیتے ہوں، اب ان کو 3 یا 4 لینے پڑ جائیں گے. اگر جو ایک پیریڈ تھا وہ تو 2 ہو گئے، اگر 2 پیریڈ لیتے تو 4 ہو گئے. نہیں ضروری نہیں ڈبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے اتنی دیر سارے بچے اسکول میں نہیں آئیں گے. وہ ایک پروگرام بنا رہے ہیں. پہلی ایجوکیشن جو ہے وہ اسکول میں ہوگی، اس کے بعد آن لائن ہوگی اور گھر میں تربیت ہوگی ان کی. یہ 3 حصوں میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے. اور یہ مکمل طور پہ بچے جو ہیں سارے بچے ایک ہی ٹائم پہ اسکول میں نہیں آئیں گے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ ہو سکتا ہے ایک شفٹ صبح آئے، ایک شفٹ شام کو آئے. اور اگر وہ 5 دن اسکول میں آتے ہیں تو وہ 5 دن نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے وہ 2 دن صرف آئے یا 3 دن آئے. جی ٹھیک ہے. ان کو ڈیوائڈ کر دیا انہوں نے. تو اسکولوں کا جو سسٹم ہے یہ خاصی حد تک چینج ہونے جا رہا ہے جب تک حالات جو ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو ڈسٹینس نہیں رکھیں گے. 5-6 سال 7 سال کے بچوں کو کیا پتہ ہے کہ میں نے 6 فٹ کا ڈسٹینس. اچھا، ہم ایک بات کرتے ہوئے بھول گئے کہ کاروبار کے سلسلے میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے دکانیں جتنا 6 دن یا 7 دن کھلتی تھی اب یہ نہ کھلیں، یہ 3 دن کھلیں یا 4 دن کھلیں. کاروبار کے متعلق بھی یہ بات جی وہ خاص طور پہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے 5 دن کی جو شفٹ ہوا کرتی تھی 6 دن کی، وہ اسے 4 دن پہ لے آئیں. جو کاروبار کی شفٹ ہے دکانوں پہ یا ریسٹورنٹس میں یا پبز وغیرہ میں، وہ 4 دن پہ لے آئیں. اور 4 دن کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے یہ صرف کرونا کے لیے نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ پرماننٹ کر دیں. 4 دن جو لوگ ہیں 4 دن تو کورونا کے ڈر سے شروع ہوئی ہیں نا. جی ہاں. تو ممکن ہے یہ جو شفٹس ہیں پورے ویک کی یہ 4 دن پہ وہ مشتمل کر دیں. ٹھیک. اس حصے میں وہ نئی چینجز آ رہی ہیں. جی شیخ صاحب، ایک بڑی تشویشناک جو خبر تھی پولیس کے متعلق کہ پولیس کے جو کرونا وائرس کے ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں بڑی ہائی شرح آئی ہے. جی بے شک پولیس والے بھی بیچارے جو ہیں یہ فرنٹ لائن پہ کام کرتے ہیں. جس طریقے سے این ایچ ایس کے ورکرز کرتے ہیں، ڈرائیورز کرتے ہیں، دکانوں کے جی شاپ کیپرز کرتے ہیں. تو یہ ان کی مجبوری ہے پولیس والوں کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پولیس والوں کو جو گنڈے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ بڑے ان کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. بالکل. ہاتھا پائی ہوتی ہے. بلکہ وہ پیچھے ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، بدتمیزی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. گیا اور کہا گیا جی کہ ہم تمہیں کرونا وائرس دے رہے ہیں. یہ کوئی پاکستان تو ہے نہیں کہ جو پولیس کی اتنی زیادہ اتھارٹی ہو اور وہ سارا کچھ کر لیں جو جی چاہیں. یہاں تو لوگ آپ کو پتہ ہے پولیس کے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں بڑا حد تک امیز رویہ، رویہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، ان کا پولیس آفیسران کے ساتھ. تو 800 پولیس آفیسرز کے ٹیسٹ ہوئے ہیں کرونا کے. ان میں 163 میں کرونا پایا گیا ہے. تقریباً 20% 20% تقریباً ان میں کرونا پایا گیا ہے. اور جو پولیس کے چیف کانسٹیبل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی یہ فرنٹ لائن پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا سب سے پہلے کرونا ٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ یہ دوسروں کو بچاتے خود بچارے. نا بڑی تشویشناک خبر ہے. تو ان سے اور بھی تو پھیل سکتا ہے نا. مطلب وہی بات ہے کہ اسی بات سے گورنمنٹس بڑی پریشان ہے کہ جو نقلا جتنے بھی اقدامات کر رہی ہیں وہ اسی لیے پھونک کے قدم اٹھا رہی ہیں کہ یہ کہیں پھر دوبارہ پھیلنا نہ شروع ہو جائے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو 800 میں سے 163 پولیس والے اگر ولنریبل ہیں تو وہ 163 جو لوگوں کو مل رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کئیوں اوروں کو بھی پاس آن کر رہے ہوں گے. میں سب اس میں کرونا میں ایک اور بڑی پرابلم ہے چونکہ ابھی اس کے متعلق نہ ہی تو ہمیں اس کی پوری نشانیوں کا پتہ ہے. روزانہ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اچھا اس کا یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی کو کرونا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتہ، اسے کوئی تکلیف، اسے کوئی سمپٹم ظاہر نہیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ دوسروں کو ٹرانسفر کر رہا ہے. خود تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہے، لیکن وہ دوسرے جن لوگوں کو مل رہا ہے ان کو وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. اچھا یہ جو ابھی تک جو ٹیسٹ ہوئے ہیں 16,000 لوگوں میں کرونا پازیٹیو پایا گیا ہے، لیکن نکولاس سٹرجن کا کہنا ہے کہ کم از کم 26,000 لوگ ہیں
جن میں یہ کرونا موجود ہے، موجود ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں پتہ ہے، ہی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو ہیں ابھی وہ اسپریڈ کر رہے ہیں، اب جس طرح یہ پولیس والوں کا ہوا ہے، اس سے پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں ان تھا، کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو اپنی ڈیوٹی کرے جا رہے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ٹھاک اپنی جاب کیے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہی جو ہم پہلے بھی یہ صورتحال ڈسکس کرتے رہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہو سکتا ہے آپ کو بھی کرونا ہو، بالکل مجھے بھی بالکل، کرونا ہو، کسی کو بھی ہو، کہ انٹل اینڈ انلیس ٹیسٹ نہ ہو، چلیں جی آپ تو جی ٹیسٹ کروا کے آ گئے۔ جی میں نے تو ٹیسٹ کروا لیا اسی وجہ جی، سے۔ تو اچھا، یہ کسی کو نہیں پتہ ہے کہ کس کو ہے کس کو نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے، وہ اسے برداشت کر لیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو جو کرونا کی اٹیک ہوا ہو وہ اتنا سخت قسم والا نہ ہو، مثلاً جس سے آپ کی ٹیسٹ چلا جاتا ہے، آپ کی سونگنے کی ختم ہو جاتی ہے، یا سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری شروع ہو جاتی ہے۔ جی تو اس طریقے سے بعض چیزیں ان کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، ابھی کسی کے متعلق بھی حتمی آپ طور پہ کچھ کہا نہیں حتمی جا طور سکتا۔ پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کرونا ہے یا نہیں، جب تک کہ اس کا ٹیسٹ نہ ہو جائے۔ شیخ صاحب، اس ساری صورتحال میں، کرونا کی صورتحال میں، آپ کو پتہ ہے کہ کرونا سے پہلے جو اس ملک میں پچھلے 3-4 سال سے سلسلہ چل رہا تھا، وہ چل رہا تھا بریگزٹ کا۔ جی کرونا کے آتے ہوئے بریگزٹ کی بڑی شد و مت تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی آج نکلے، کل نکلے، 31 دسمبر کی ڈیٹ طے ہوئی۔ اب اس معاملے پہ بھی پھر دوبارہ لے دے شروع ہو گئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے تھوڑے سے سامعین کو بتائیں کہ کیا ابھی صورتحال ہے بریگزٹ کی، اور اس سلسلے میں کیا ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے؟ میں سب آپ کو بتایا کہ بریگزٹ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے جو ڈیل کرنے کی، کیونکہ بریگزٹ سے تو یہ ہو چکا ہے نا، بریگزٹ تو ہو لیکن چکا اگر ہے، یہ ڈیل کرنا اب چاہتے ہیں، یہ ڈیل یہ ہونی ہے کہ ہمارے کیا فیوچر میں کیا تعلقات ہوں گے۔ برٹن کی جو تقریباً 50% جو ٹریڈ ہے وہ یورپین یونین کے ساتھ ہے، شاید 250 بلین پاؤنڈ کی، کچھ اسی کے قریب فگرز ہیں۔ تو ایک دم اس کو چھوڑ دینا یہ تو ممکن نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے 1 سال کا ٹائم دیا۔ اب 31 دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے۔ چونکہ یہ کرونا کا معاملہ آ گیا بیچ میں، تو وہ کرونا کے جو بریگزٹ کے متعلق معاملات تھے وہ وہی لٹکے۔ اب یہ ہوا ہے کہ تھرسڈے کو ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں یہ چاروں جو اسٹیٹس ہیں یو کے کی، یہ مل رہے ہیں آپس میں، اور یہ ہمارے جو اسکاٹش بریگزٹ جو منسٹر ہے مائک رسل، وہ اس میں جا رہے ہیں، اور انہوں نے جانے سے پہلے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ اس میں 2 سال کی مزید توسیع کی جائے۔ اچھا، یہ پہلے بھی کئی آوازیں آئی ہیں، لیکن پرائم منسٹر نے بڑی سختی سے کہا جی کہ نہیں، انہوں نے کہا تھا نہیں ہم اس میں توسیع نہیں کریں توسیع گے۔ نہیں کریں گے۔ اب دوبارہ آج مائک رسل نے کہا ہے، جو ایس ایل پی کے منسٹر ہے، اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو قانونی طور پہ اس میں 2 سال کی توسیع کی جا سکتی ہے، ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں 2 سال کی توسیع کی جائے، لیکن جو بورس جانسن کی گورنمنٹ ہے وہ اس سلسلے میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بورس جانسن تو اس لیے انٹرسٹ نہیں لیتے کہ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، امریکہ انہیں آفر کر چکا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نیا ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ساری باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے کل ٹرمپ نہ الیکشن جیت سکیں، تو پھر برٹن کی کیا صورتحال ہوگی؟ کیونکہ آفیشلی امریکن گورنمنٹ نے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی، کسی قسم کی بات نہیں کی، یہ ساری صرف ٹرمپ کی اپنی باتیں تھیں کہ بورس جانسن میرا بڑا اچھا دوست ہے، بڑا اچھا لیڈر ہے، ہم اس کو رعایتیں دیں گے، ہم یہ کریں گے، لیکن یہ ساری باتیں سیاسی باتیں۔ ہمیشہ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا، ٹرمپ کو وہ لے کے آئے ہیں، باقاعدہ ان کی ایک پالیسی ہے، وہ سارے پچھلے معاہدوں سے مکرنا چاہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اب امریکہ پہلے کی طرح بڑی پاور نہیں ہے، اب دوسری طاقتیں ابھر رہی ہے، چائنا ہے، یورپین یونین ہے، تو اگر ہم نے اپنی اس حیثیت کو بحال رکھنا ہے تو ہمیں نئے سروں سے یہ جو معاہدے طے کرنے ہوں گے، اسی وجہ سے وہ اسے لے کے آئے تھے، اور اس کو چونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی بات بھی کرنے سے، جیسے کہ ابھی ہم کل بات کر رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ بھی سوچ رہا ہے کہ اب جو چائنا سے یورپین کمپنیز نکلیں گی تو وہ انڈیا میں آئیں، انڈیا ان کو اٹریکٹ کر رہا تھا، ان کو ٹیمپٹیشن اچھا، دے رہا ضروری تو نہیں ہے کہ چائنا سے یہ سارے لوگ نکل جائیں، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں چائنا سے، وہ وہاں سے اپنا بزنس شفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انڈیا ایک امیدوار ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ لیکن کل ٹرمپ نے کہہ دیا سبھی کمپنیز کو، اس نے کہا ہے کہ اگر چائنا سے نکل کے وہ انڈیا، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا بزنس کے معاملے میں، اس نے کہا ہے کہ وہ کمپنی جو امریکن کمپنیز ہیں، ایپل وغیرہ دوسرے جو ہیں، یہ امریکہ واپس آئیں،
ہمیں جابس کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی بھی دوسرے کنٹری میں گئے تو ہم جو ٹیکسیز ہیں یہ کئی گنا بڑھا دیں گے. وہ اس انہوں نے کہا کہ ہم ونڈ فال ٹیکسز لگائیں گے آپ کے اوپر. لگائیں گے. تو وہ اس وجہ سے جو انڈیا یہ امید کر رہا تھا کہ میری طرف آئے گے، شاید یہ ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی اس کی کمپنیز ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ امریکہ میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ بے روزگاری امریکہ میں پہلے بہت پھیل گئی تھی، آپ کو پتہ ہے. اچھا، یورپ اور امریکہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو لو ویجز سسٹم کام کر رہا ہے. اب ایک ایپل کا فون جو 200 پاؤنڈ میں چائنا میں تیار ہو جاتا ہے، امریکہ میں اس کی لاگت 500 پاؤنڈ ہوگی. یہ سب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہائی ٹیک ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہائی ٹیک میں آتی ہے. اس میں جو ہیومن لیبر ہے اتنی زیادہ انوالو نہیں ہوتی ہے. اگر وہ امریکہ میں بھی ٹھیک طریقے سے اس کو بنائیں تو اتنی زیادہ کاسٹ نہیں آئے گی. اگر وہ امریکہ میں جائیں گے تو وہ ساری چیزیں. بہرحال ہم بریگزٹ کی بات کر رہے تھے کہ بریگزٹ کا ابھی یہ شروع ہو گیا ہے کہ اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، میرا خیال ہے ان کا بڑا مطالبہ ہے کہ اس کو 2 سال کے لیے ان کا ایکسٹینڈ کیا جائے. جی یہ خاص اسکاٹ لینڈ کا تو بہت زیادہ شدت سے ہے کہ اس کو 2 سال کے لیے کم از کم آپ ایکسٹینڈ کریں، کیونکہ یہ نہ ہو ایک تو ہم ہٹ ہو رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، دوسرا اگر ساتھ ہی اس کی وجہ سے بریگزٹ کی وجہ سے پرابلم پیدا ہوئے تو شاید ہمارے لیے سروائیو کرنا مشکل. کیونکہ پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ بریگزٹ کے بعد برطانیہ بڑی مشکلات کا شکار ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو تو ٹھیک ہے، لیکن اب وہاں بھی بڑے بڑے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب، چونکہ ہمارا بریک کا وقت قریب ہے، میں بریک پر جانے سے پہلے آپ جب ہم ابھی بات کر رہے تھے تو آپ نے مجھے بتایا جی کہ ایزی جیٹ بھی 15 جون سے اپنی پروازوں کا اعلان کرنے والے، اس کا کیا پروسیجر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جی ایزی جیٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 12 جون سے نا اپنی پروازوں کا اناؤنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ لیکن وہ پوری ساری فلائٹس نہیں کھول رہے ہیں. ٹھیک. ابھی وہ صرف یو کے کی جو انٹرنل فلائٹس ہیں وہ کھول رہے ہیں اور فرانس کی کھول رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ماہ انہوں نے بھی اعلان کیا تھا جولائی کے لیے، جو رائنیئر نے بھی جولائی سے اپنی پروازیں شروع کرنے، لیکن یہ پہلے شروع کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اچھا سٹیپ ہے کہ جو لوگ بالکل نا امید ہو چلے تھے کہ بھائی پتہ نہیں یہ دوبارہ پروازیں کھلیں گی کہ نہیں کھلیں گی، کیونکہ جو سسٹم ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہو رہا ہے. شیخ صاحب، چونکہ ایک کمرشل بریک اور اذان عصر کا وقت قریب ہے، میں 2 باتیں اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں آج ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے ہماری ایم پی ناز شاہ، اور ہم ان سے ذرا کشمیر کے مسئلے پہ بات کریں گے، کیونکہ وہ بہت بڑی ایکٹیوسٹس ہیں اور کشمیر کا انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. دوسرا ایک جو اچھی نیوز میں ناظرین کرام کو دینا چاہتا تھا کہ ریڈیو رمضان ٹی وی کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جس وقت تک یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ رہتا ہے رمضان ٹی وی کی نشریات جاری رکھی جائے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی، یہ تو یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، لیکن اس کے لیے انہیں اپنی کمیونٹی کا، اپنے سب لوگوں کا بڑا تعاون درکار ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. تو ناظرین اکرام، گلاسگو اور اس کے گرد و نواح میں اذان عصر کا وقت، ایک کمرشل بریک اور پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. ناظرین اکرام، میجر ماجد اور طاہر نام شیخ ایک مرتبہ پھر پروگرام خبر اور تبصرہ میں حاضر خدمت ہیں. ناظرین اکرام، جیسا کہ وقفہ پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروگرام کے اس حصے میں آج ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے ممبر پارلیمنٹ محترمہ ناز شاہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی، اور ہم ان سے گفتگو کریں گے مسئلہ کشمیر کے متعلق لیبر پارٹی کی پالیسی، اور جو لیبر لیڈر نے 2 ہفتے پہلے جو ایک کشمیر پالیسی کے متعلق بیان دیا تھا جس پر بڑا شور و غوغا ہوا، تو ہم چاہیں گے کہ ہم ان سے معلوم کریں کہ اب اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے. ناز صاحبہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. اس وقت آپ رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کے سے براہ راست لوگوں سے مخاطب ہیں، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہمارے جیو اور جنگ کے بیورو چیف جناب طاہر نام شیخ بھی موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر بھائی ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. ناز صاحبہ، میں چاہوں گا کہ لیبر پارٹی کا پچھلے چند سال سے، جس وقت یہ نئے لیڈر آئے ان سے پہلے، لیبر پارٹی بڑی اسٹرانگلی کشمیر کے ایشو کو سپورٹ کر رہی تھی. پھر آپ جیسے لوگ جو
لیبر پارٹی کے پارلیمنٹ کا حصہ بنے. آپ لوگوں نے بڑی جدوجہد کی, لیکن موجودہ لیبر لیڈر نے ایک پالیسی بیان دیا جس کے بعد وہ ہمیں محسوس ہوا کہ یہ جو ساری محنت تھی اس پہ پانی پھر گیا. آپ اس صورتحال پہ کیسے تبصرہ کریں گی؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لیبر پارٹی کی اب پالیسی چینج ہوئی ہے, یہ اپنے درست نہیں ہے. کیونکہ اصل میں جب یہ پالیسی چینج ہوئی تھی تو وہ کیئر سٹارمر نے چینج نہیں کی تھی, وہ جیرمی کوربن نے چینج کی تھی. اور یہ اکثر بتایا جاتا ہے کہ جیرمی کوربن نے کشمیریوں کے لیے کیا تھا, کیئر سٹارمر چینج کر رہا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے, کیونکہ جب پچھلے سال یہ مسئلہ شروع ہوا تھا اس بات پر, وہ تھا لیبر پارٹی کانفرنس کا ایک موشن تھا, اور اس موشن کے بعد جیرمی کوربن اور وہاں اس وقت کے جو چیئر پرسن تھے ایئن لیوری, انہوں نے یہ پالیسی چینج کی تھی. تو پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ واقعی کون سے لیڈرشپ کر رہے تھے, کب ہوا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک تو مسلم کاؤنسل آف برٹن اور ایک جو ہمارے لیبر فرینڈز آف کشمیر ہے اور ایک ہماری اور پارٹی پارلیمنٹری گروپ ہے کشمیر کی, ان سب نے کیئر سٹارمر سے بات کی تھی کیونکہ ہمیں بھی اسی بات کی فکر تھی. اور اس نے کیئر سٹارمر نے ان کو خط لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ we laborers represent diverse communities and we do so with great pride in our achievements. And I assure you, this is the same message that I gave to our colleagues from Labour Friends of India at my recent meeting with them. In everything we do, we should always seek to ease tensions and not increase them. On the same issues, I want to be clear that Labour's policy towards Kashmir remains consistent in the belief that Pakistan and India must work together with the people of Kashmir to find long-term peaceful solution to this ongoing conflict. And we don't want to see escalating. So دراصل بات یہ ہے کہ کیئر سٹارمر نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ہیومن رائٹس کی جو وہ جو ہے نا وہ ایبڈیکیٹ کر دیں گے وہ رسپانسبلٹی. جو ایک بات جو ہیومن رائٹس کی بات ہے وہ کبھی بھی ایک بائیلیٹرل ایشو ہو ہی نہیں سکتی, اور جو انٹرنیشنل لا ہے وہ بھی کبھی بھی ایک بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے, وہ ایک یونیلیٹرل ایشو ہے. اور کہیں بھی ہم نے یہ نہیں کہا ہے, نہ ہی لیبر پارٹی نے کہا ہے کہ ہم کشمیریوں کی ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں آواز اٹھائیں گے. وہ پوزیشن ہماری چینج نہیں ہوئی ہے. ناشبہ, کیئر سٹارمر اور جیرمی کوربن کے بیانات کے ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آپ ہمیں پلیز یہ بتائیں کہ لیبر پارٹی کی کشمیر پہ پالیسی ہے کیا؟ لیبر پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا ہے. تو ہماری فوکس یہ ہے کہ جو کشمیریوں کی حق ہے, وہ سیلف ڈٹرمنیشن کی حق ہے, وہ ان کو ملنے چاہیے کیونکہ وہ انٹرنیشنل لا میں لکھے گئے ہیں. تو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز جو پاس ہوئی ہیں ان پر ہمیں عمل دینا چاہیے, ان کو ہمیں آنر کرنا چاہیے. اور Britain is very, very much in line with international law. It does not disagree with international law, and nothing that has happened will put us in a position where we disregard international legal rulings. تو ہماری پالیسی یہ ہے. ہماری پالیسی جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے لحاظ سے پوری دنیا میں برابر ہے کہ جہاں بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ہم ان کے خلاف بولیں گے, آواز اٹھائیں گے. پھر اب یہ کیئر سٹارمر کو یہ بیان دینے کی کیوں ضرورت پڑی؟ جو انہوں نے کیا وہ انڈین کے انفلوئنس میں آ گئے تھے؟ ان پہ کوئی پریشر تھا جو انہیں یہ بیان دینے کی ضرورت پڑی دوبارہ؟ تو انہوں نے, میرے سمجھ میں یہ ہے کہ انہوں نے میٹنگ کی تھی لیبر فرینڈز آف انڈیا کے ساتھ, اور انہوں نے ان سے سوال پوچھے تھے اور خط لکھا تھا, اور اس وقت کا جواب ملا تھا ان کو. جب کوئی خط لکھتا ہے تو ہمیں جواب تو دینا ہی پڑتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا تھا اور وہ خط کیا تھا, جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانی ہوئی تھی. کیونکہ واقعی ہمارے جو لیبر ایم پیز ہیں, جتنے بھی ایم پیز ہیں 50 سے زیادہ فون کال پر تھے کیئر سٹارمر کے ساتھ. انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ اس کی آپ نے یہ صحیح آواز اٹھانی ہے کشمیریوں کے حق میں,
کہ جو ان کے ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہے ہیں. اور کیئر اسٹارمر نے یہ کہا ہے کہ ہیومن رائٹ کی وہ ان کی پوری جو کریئر ہے وہ ہیومن رائٹ کی بنا پر بنی ہوئی ہے, اور وہ انٹرنیشنل لا کو they will not be dishonoring any international law. 97 میں شاید لیبر پارٹی نے کشمیریوں کے حق میں قرارداد پاس کی تھی. ابھی پچھلے سال بھی کچھ اسی طرح کی پوزیشن ہوئی ہے. ایڈ ملی بینڈ نے انڈیا میں جا کے کشمیریوں کے حق میں بیان دیا تھا. تو اب یہ کبھی وہ کشمیر کے حق میں بیان دیتے ہیں اور کبھی وہی لیبر لیڈر جو ہے پارٹی کے وہ اپنے طور پہ کوئی بیان دے دیتے ہیں. کیا وہ ذاتی ان کی رائے ہوتی ہے یا وہ پارٹی کی جو پالیسی ہے اسی کو ہی ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, لیڈرشپ میں جو جب بھی کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے, لیڈر ہوتا ہے, تو وہ اسی وقت بیان دیتے ہیں جو کب ضرورت پڑے. تو ان کو ایک خط آیا تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے بیان دیے, انہوں نے خط واپس لکھا ان کو. اور ہمیں یہ فوکس ہونی چاہیے کہ باقی لیبر پارٹی کیا کشمیریوں کے حق میں جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں, ان کے حق میں بولیں گے یا نہیں. اور وہ ایشورنسز کی اسٹارمر نے بھی اور ہم ایم پیز بھی دے رہے ہیں, جتنے بھی ہم ممبر پارلیمنٹ ہیں, کہ ہیومن رائٹس کے جب مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس پر ہمیشہ بولیں گے اور ہمیشہ ہیومن رائٹس کے کتاب سے ہم حق میں بولیں گے. ناز صاحبہ, ابھی اس وقت جو کشمیر میں صورتحال چل رہی ہے, میرا خیال ہے کہ دنیا میں اس سے بدترین کوئی مثال نہیں ہے. لیکن میں لیبر پارٹی کے لیے اس لیے کہ ہمارے بہت سے ممبر, آپ کا بھی ذاتی طور پر تعلق آزاد کشمیر کے علاقے سے ہے, بہت سے لوگ ہیں ایم پی ہیں جن کا کشمیر کے علاقے سے تعلق ہے, لیکن ہمیں کوئی ابھی تک ایسی اسٹرانگ وائس نہیں سنائی دی. میں پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں کوئی پلیٹ فارم میں وہاں کوئی بات کی جائے جی کہ یہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے, یہ جو بدترین قسم کا لاک ڈاؤن ہے تقریباً 9 مہینے سے, ہم نے کوئی لیبر پارٹی سے بڑی آواز نہیں سنی. اچھا, تو دیکھیں, لیبر پارٹی کی آواز, کل ہماری ایک ٹریڈ ڈیبیٹ ہوئی تھی. اس ٹریڈ ڈیبیٹ میں ہمارے ایم پی جو ہیں عمران حسین, میرے لیبر بھائی ہیں یہاں کے, بیک ایسٹ کے ایم پی ہیں, انہوں نے تقریر کی تھی ٹریڈ کے حوالے سے. جب ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی پارلیمنٹ میں, جس دن ہماری پارلیمنٹ لاک ڈاؤن ہوئی تھی, اس جمعرات کو ہمیں ہماری ڈیبیٹ طے ہوئی تھی کشمیر کے حوالے سے, تو ہم سب اس میں بولنے والے تھے, مگر وہ پارلیمنٹ بند ہو گیا تھا, اس وجہ سے وہ ڈیبیٹ ہو نہیں سکی. اس کے علاوہ جب بھی ہماری کوئی بھی کشمیر کے حوالے سے بات ہوتی ہے, تو جب یہ جو آرٹیکل 370 کا ریووکیشن ہوا تھا, اس وقت بھی ہم سب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی. میں خود اس موشن پر میں نے تقریر کی تھی لیبر پارٹی کے کانفرنس پہ, کہ ہمیں چاہیے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز پر توجہ دی جائے. تو جب آواز کی بات کرتے ہیں, اگر ڈیبیٹ نہیں ہوتی تو اس کے حوالے سے فورن افیئرز کویسچنز میں ہم یہ آواز اٹھا سکتے ہیں جب ہم کویسچن کریں. اور کئی ایم پیوں نے کی تھی جب وہ آرٹیکل 370 کا ریووکیشن ہوا تھا, تو ہمارے بہت سارے ایم پیوز نے آواز اٹھائی تھی. جو اور پارلیمنٹری گروپ ہے ہمارا جو کراس پارلیمنٹ کا ہے, انہوں نے بھی حال ہی میں آزاد کشمیر گئے تھے, پاکستان گئے تھے, ایک ڈیلیگیشن گئی تھی جو ڈیبی ایبراہم لیڈ کر رہی تھی, تو انہوں نے بھی وہ آواز اٹھائی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کسی نے آواز نہیں اٹھائی, آواز اٹھاتے ہیں, بالکل اٹھاتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو کرائسس ہے وہ ورلڈ وار 2 کے بعد ہم نے ایسی کوئی شدت نہیں ہمارے سامنے پیش آئی, اتنی پریشانی نہیں پیش آئی جتنی کووڈ نے پریزنٹ کی ہے. تو کووڈ بھی ایک ورلڈ وار کے بعد یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمیں پیش آیا ہوا ہے, اور اس کے بعد اس کی توجہ زیادہ ہے یہاں اس ملک میں. ہماری اکنامک جو ہے ایشوز ہیں, اور واقعی جو فورن افیئرز ہیں, جو ایشوز ہیں ہیومن رائٹس کے دنیا میں, وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں بہت ساری ایشوز ہیں دنیا میں جن پر ہم نے توجہ نہیں دی, کیونکہ ہر ملک جو ہے اپنے ملک کو مطلب اپنے سٹیزنز کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, اور وہ یہ پوری دنیا کا حال ہے, صرف برطانیہ کا حال نہیں ہے. مستقبل میں آپ مسئلہ کشمیر کو کیا رخ اختیار کرتا دیکھ رہی ہیں؟ دوسری بات یہ کہ ہم جو یہاں یو کے میں کشمیری اور پاکستانی رہ رہے ہیں, وہ اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اپنے طور پہ؟ دیکھیں, جو بھی اپنے ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں یہاں, دو چیزیں میں کہوں گی.
ایک تو وہ خود اپنے پارلیمنٹیرینز کو لابی کر سکتے ہیں، ای میل بھیج سکتے ہیں، چاہے وہ لیبر ہو یا نہ ہو، جو بھی ان کے ایم پیز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا صرف کشمیریوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہونا چاہیے. ہر کسی کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے. تو یہ جب ہم کہتے ہیں صرف کشمیریوں تک ہمیں یہ بات پہنچانی ہے، نہیں، ہم نے اگر بات پہنچانی ہے تو دنیا بھر لوگوں کے لیے پہنچانی ہے، تاکہ وہ بھی ان لوگوں کے لیے جن پر ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہے ہیں، ان کے حق میں آواز اٹھائیں. تو ہمارے لیے میں نے ایک پروگرام کیا تھا برٹش مسلم ٹی وی پر، اور میرے اپنے بیان خود اظہار کیے تھے کشمیر کے حوالے سے کہ دیکھیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہماری عورتیں اور نوجوان بچے اس موضوع پر توجہ دیں اور اس پر لابی کریں، کیونکہ ہر وقت جب بھی کشمیر کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے پارلیمنٹ میں کئی گروپ آ جاتے ہیں، بہت سارے گروپ آتے ہیں، اور ٹھیک ہے وہ آتے ہیں. راجہ نجابت صاحب یہاں جو یہاں کی ایک عورتوں کی ایک تنظیم ہے جس میں ہماری یاسمین ڈار ہے، صبیہ خان ہے، وہ تنیز اختر ہیں اور ہیں. تو یہ عورتوں نے بھی یہ کام کر رہی ہیں، مگر جب بھی وہ پارلیمنٹ آتے ہیں تو وہی لوگ دوبارہ آتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ نوجوانوں کو اس چیز کا علم ہے. جیسے کہ فلسطین کا اگر دیکھا جائے تو ہمیں کتنا احساس ہوتا ہے، مگر اس موضوع پر ہماری کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہے. اور ہمیں چاہیے کہ لیڈرشپ دکھائیں، کوآرڈینیشن کریں اور ایک آواز میں آگے بڑھیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو لیبر فرینڈز آف کشمیر ہے، جو ہمارے فارمر ایم ای پی تھے لیبر کے، جو ہمارے فارمر ایم ای پی تھی واجد علی تھے، وہ لیڈ کر رہے ہیں. وہ لیبر پارٹی اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے لیبر لیڈر کے آفس کے ساتھ ساتھ کام کرنے ہیں. اینڈرو گوئن چیئر پرسن ہے ان کے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ویکل کے اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور ان کے ذریعے ہم اپنا لابینگ کریں. لیکن جب بھی ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو 20-30 گروپ آ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایم پیوں کو اکٹھا کر کے ہم نے مسئلہ ظاہر کر دیا. مسئلہ صرف ظاہر کرنے سے حل نہیں ہوتا، حل ہوتا ہے لابینگ میں، حل ہوتا ہے پریشر میں. اور ہمارا جو تقریر کل عمران سے نے کی تھی وہ صحیح درست کی تھی کہ دیکھیں ہمیں ٹریڈ سینکشن کا استعمال کرنا چاہیے. ہمیں جو پروسیجرز اور پروسیس ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، یعنی کہ ہمارے ٹریڈ ناز صاحبہ ایک آخری سوال ہے آپ سے، تاکہ ہم سینکشنز رکھیں. آخری سوال ہے، یہ بتائیں کہ یو کے میں جو ہماری نئی نسل ہے وہ فلسطین کے مسئلے سے تو اچھی طرح اگا ہے، اس حصے میں خاصا کام بھی کرتی ہے. یہاں کا جو لیفٹ کا گروپ ہے وہ بھی فلسطین کے مسئلے میں خاصا ایکٹیو ہے، لیکن کشمیر کے مسئلے میں وہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہے. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ ہماری کشمیر کا جو مسئلہ ہے، ہمارے پاس ایک کوآرڈینیٹڈ لابینگ نہیں ہے. ہمارے پاس کتنے گروپ آ جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پارلیمنٹ میں آتے ہیں، بے شک وہ فوٹوز فیس بک وغیرہ پر لگاتے ہیں، مگر وہ وہی ہے، ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہے. ہماری کمیونٹی میں ہمیں اس موضوع پر یونٹی چاہیے، لیڈرشپ چاہیے عوام کی طرف سے. سر پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے، مگر ایک لابینگ گروپ جو ہوتے ہیں ان کو افیکٹو ہونے کے لیے ہماری کمیونٹی کو ایک کوآرڈینیشن چاہیے. اور افسوس ہے کہ ہماری کمیونٹیز میں اتنا کوآرڈینیشن نہیں ہے. جیسے کہ جب بھی ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پر جب وہاں ہوتی ہے تقریریں یا جلسے ہوتے ہیں لندن میں، تو بعض دفعہ ہمارے جو اپنے آتے ہیں کشمیر کے حوالے سے وہ ٹائم پر نہیں آتے. وہ جب آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مرد ہوتے ہیں. جب میں اس جلسے سے گزرتی ہوں تو مجھے سیکورٹی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمیں بھی طریقے اپنانے چاہیے جن سے افیکٹو لابینگ ہو. اور وہ ہماری کمیونٹی میں جو کرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ سب کوآرڈینیٹنگ ہو. ناز صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی مفید آپ سے بات چیت رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کی بات سنی ہے ہمیں یہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں لابنگ کی طرف جانا چاہیے، وہی ایک کامیاب طریقہ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. شیخ صاحب، ناظرین کرام، چونکہ ہمارے
وقت کا تقاضا ہے کہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ میں اور طاہر انعام شیخ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.